السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انجینئر عرفان اور عرفان وینچرز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم باکو کے اس خوبصورت سفر کو الوداع کہہ رہے ہیں اور واپس اپنے وطن پاکستان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت باکو کی سڑکوں پر ہوں۔ یہ شہر اپنی جدید طرز تعمیر اور قدیم تاریخ کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ذرا دیکھیے یہ خوبصورت گلیاں، یہ جدید عمارتیں۔ میں نے یہاں کے ہر لمحے کو بہت انجوائے کیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے رخت سفر باندھنے کا، اور ہماری منزل ہے لاہور۔ بیچ میں ایک دلچسپ راکوٹ ہے، ہمارا دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 6 گھنٹے کا لے اوور۔ تو یہ سفر کیسا رہتا ہے، دبئی ایئرپورٹ پر کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس انتظار کو کیسے گزارتے ہیں، سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چلیے اب ہم ایئرپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہ ہے حیدر الف انٹرنیشنل ایئرپورٹ باکو۔ یقین مانیں یہ کسی ایئرپورٹ سے زیادہ ایک جدید آرٹ کا نمونہ لگتا ہے۔ میں اس وقت اس کی شاندار بیرونی عمارت کے قریب ہوں، اور اس کا منفرد موجدار، ویوی اور شیشے کا ڈیزائن مجھے بہت متاثر کر رہا ہے۔ ایئرپورٹ کی عمارت دور سے ہی اپنی عظمت اور صفائی کا احساس دلاتی ہے، جو آذربائیجان کی جدید ترقی کی عکاسی ہے۔ اس کا ہائپر ماڈرن اسٹرکچر بالکل کسی خلائی جہاز جیسا لگتا ہے، اور اس کا ماحول بھی بہت منظم اور پرسکون ہے۔ ہم یہاں سے باکو کو الوداع کہہ کر اندر داخل ہوں گے اور لاہور کے لیے اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ دوستو، ہم باکو کے حیدر الف انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر آ چکے ہیں، اور باہر کی خوبصورتی کے بعد اندرونی مناظر بھی کچھ کم دلکش نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سارا ایریا کتنا کشادہ اور روشن ہے۔ چھت کا ڈیزائن جو لکڑی کے نفیس کام اور کروڈ شیشے کا امتزاج ہے، اسے ایک آرٹ گیلری جیسا شاہکار بنا رہا ہے۔ روشنی کا انتظام بہت ہی دلچسپ ہے، جس سے پوری جگہ پر ایک گرم جوشی اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کی صفائی ستھرائی اور جدید نظام واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ چیک ان کاؤنٹرز بھی بہت منظم انداز میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر مختلف پروازوں کے مسافر اپنے چیک ان اور لگیج ڈراپ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب میرا اگلا مرحلہ ہے اپنے فلائٹ کا بورڈنگ پاس لینا۔ یہیں سے ہماری منزل لاہور کا سفر باقاعدہ شروع ہوگا۔ جی ہاں دوستو، تو اب وقت آ گیا ہے اپنے بورڈنگ پاس کو ہاتھ میں لینے کا۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت کاؤنٹر نمبر 38 پر موجود ہوں، جہاں باکو سے دبئی اور پھر لاہور جانے والی پرواز کی چیک ان کارروائی ہو رہی ہے۔ دوستو، اب ہم باکو ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اور امیگریشن کی مشکل منزل پار کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں مراحل بہت تیزی اور آسانی سے مکمل ہوئے، جس کے لیے میں آذربائیجان کے عملے کو داد دوں گا۔ اور اب ہم اس وقت اور ڈپارچر لاؤنج کے شاندار ماحول میں موجود ہیں۔ امیگریشن کے بعد سامنے ہی یہ چمکتی دمکتی ڈیوٹی فری کی دنیا کھل گئی ہے۔ ذرا دیکھیں یہ خوبصورت دکانیں۔ یہاں پر خوشبوؤں، مقامی میٹھوں اور الیکٹرانکس کی ایک وسیع رینج موجود ہے۔ ہر طرف برانڈز ہی برانڈز ہیں، اور ماحول بہت رنگین اور مصروف ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز دکھاؤں، لیکن وقت کم ہے اور دبئی کی فلائٹ کا گیٹ تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال ایک نظر ڈالیں ان شاندار مناظر پر۔ دوستو لیجئے، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جب ہم اپنی اگلی منزل دبئی کے لیے جہاز میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت گیٹ نمبر 3 سے اندر جا رہا ہوں، اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ مسافروں کا ایک اچھا خاصا رش ہے۔
یہ ہماری فلائی دبئی کی فلائٹ ہے جس کا نمبر ہے FZ0708۔ ہم نے جیٹ برج کو پار کر لیا ہے اور اب جہاز کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایئر ہوسٹس نے ہمیں خوش آمدید کہا ہے اور میں سیدھا اپنے سیٹ نمبر 8A کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ سیٹ ونڈو والی ہے اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ونڈو سیٹ ہی ملے تاکہ آپ کو یہ سارے خوبصورت فضائی مناظر ایریل ویوز دکھا سکوں۔ یہ پرواز ہمیں باکو سے براہ راست دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک لے جائے گی اور یہ سفر تقریباً 3 گھنٹے کا ہوگا۔ دوستو، جہاز کا انجن سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی پارکنگ پوزیشن سے پش بیک ہو رہے ہیں۔ زمینی عملہ ہمیں آہستہ آہستہ پیچھے دھکیل رہا ہے تاکہ ہم ٹیکسی وے کی طرف مڑ سکیں۔ اب پش بیک مکمل ہو چکا ہے اور جہاز آہستہ آہستہ رن وے کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، جہاز اب رن وے پر اپنی پوری رفتار پکڑ چکا ہے، انجن کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری سیٹ پر تیز جھٹکے لگ رہے ہیں۔ باہر دیکھیں، ہر چیز کتنی تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، اور یہ دیکھیں، ہم زمین سے اوپر اٹھ گئے ہیں۔ خوبصورت باکو شہر اب ایک چھوٹا سا نقشہ لگ رہا ہے۔ سمندر کا نیلا پانی اور شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ بادلوں کی چادر میں چھپ رہی ہے۔ فلائی دبئی کی فلائٹ FZ0708 نے باکو کو الوداع کہہ دیا ہے اور اب ہم 3 گھنٹے کی اس پرواز پر دبئی کی طرف جا رہے ہیں۔ سفر شروع ہو چکا ہے اور میں بہت پرجوش ہوں۔ دوستو، نیچے دیکھیں، پرواز کے یہ آخری لمحات کتنے شاندار ہیں۔ ہم اس وقت متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود میں ہیں اور نیچے دبئی شہر کی رات کی روشنیاں ایک جادوئی منظر پیش کر رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے کالے مخمل پر ہیرے بکھیر دیے ہوں۔ یہ لمبی روشن سڑکیں، اونچی عمارتوں کی چمکتی لائنیں اور داور تک پھیلا ہوا یہ جگمگاتا جال، یہ نظارہ ہمیشہ دل کو مو لیتا ہے۔ جہاز اب آہستہ آہستہ اپنی اونچائی کم کر رہا ہے، یعنی ہمارا دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ واقعی اوپر سے دبئی کی رات کا یہ منظر دیکھنا ایک یادگار تجربہ ہے۔ دوستو، ہم دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے قریب ہیں۔ جہاز نے اب لینڈنگ گیئر کھول لیے ہیں اور شور بھی تھوڑا بڑھ گیا ہے۔ ونڈو سے باہر دیکھیں، دبئی کی روشنیاں اب اور بھی زیادہ واضح ہو چکی ہیں اور ہم بہت تیزی سے ان کے قریب جا رہے ہیں۔ پائلٹ صاحب جہاز کو بہت مہارت سے نیچے لا رہے ہیں اور یہ دیکھیں، ٹائروں نے رن وے کو چھو لیا ہے۔ ایک ہلکا سا جھٹکا اور پھر جہاز کی رفتار کم کرنے کے لیے بریک لگتے ہی ایک تیز گونج۔ الحمدللہ، ایک کامیاب لینڈنگ۔ دوستو، الحمدللہ، ہم بحفاظت دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں اور اب ہمارا 6 گھنٹے کا لی اوور شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب جانتے ہیں، ہماری فلائی دبئی کی فلائٹ ٹرمینل 2 پر لینڈ ہوئی ہے، لیکن ہماری اگلی فلائٹ ایمریٹس کی EK623 لاہور کے لیے ٹرمینل 3 سے روانہ ہوگی۔ یہ ایک عام ٹرانزٹ ہے، اس لیے اب ہم ٹرمینل 2 سے ٹرمینل 3 کی طرف جائیں گے۔ ٹرمینل 3 پہنچ کر ہم اپنا یہ 6 گھنٹے کا انتظار ایک خاص جگہ پر گزاریں گے، بی گیٹس پر موجود ایمریٹس بزنس کلاس لاؤنج میں۔ وہاں کیسی سہولیات ہیں، ماحول کیسا ہے اور اس انتظار کو کیسے آرام دہ بنایا جاتا ہے، یہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ یہ لی اوور بھی ایک یادگار تجربہ بن جائے۔ دوستو، ہم نے آخرکار ایک مختصر مگر مصروف ٹرانزٹ کے بعد دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 میں قدم رکھ دیا ہے۔
یہ ٹرمینل واقعی بہت بڑا اور متاثر کن ہے۔ ایمریٹس کا یہ ہوم ٹرمینل اپنی شاندار تعمیر اور چکاچوند کے لیے مشہور ہے۔ اب ہم سیدھا بی گیٹس کی طرف جا رہے ہیں، جہاں ہمارا اگلے 6 گھنٹوں کا مسکن ہوگا، ایمریٹس بزنس کلاس لاؤنج۔ بورڈنگ کا لمبا انتظار ایئرپورٹ فلور پر نہیں بلکہ مکمل آرام اور سہولیات کے ساتھ گزارا جائے گا۔ یہ لاؤنج مسافروں کے لیے ایک نخلستان کی طرح ہے، جہاں ہر قسم کی لذ خوراک، پرسکون ماحول اور آرام دہ بیٹھنے کی جگہیں میسر ہیں۔ چلیں جلدی سے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس لاؤنج کا پرتعیش تجربہ کیسا ہوتا ہے۔ دوستو، ہم ایمریٹس بزنس کلاس لاؤنج کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہاں کا ماحول واقعی بہت شاندار اور پرسکون ہے۔ لیکن ہمارا پہلا مقصد نہ کھانا ہے اور نہ ہی شاپنگ، بلکہ دبئی کے اس طویل ٹرانزٹ میں مکمل آرام کرنا ہے۔ میں سیدھا لاؤنج کے اس حصے کی طرف جا رہا ہوں جہاں عارضی آرام کے لیے چھوٹے کیبنز، سنگل بیڈ کیبنز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پرسکون نخلستان ہے جو مسافروں کو چند گھنٹوں کے لیے مکمل رازداری اور آرام فراہم کرتا ہے۔ یہ رہا میرا کیبن۔ یہاں مجھے آرام دہ بستر اور تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اگلی فلائٹ کے لیے تازہ دم ہونے کا موقع ملے گا۔ دوستو، الحمدللہ بزنس لاؤنج کے کیبن میں ایک بہترین اور پرسکون آرام کے بعد میں بالکل تازہ دم ہو چکا ہوں۔ 6 گھنٹے کا لی اوور بڑی آسانی سے گزر گیا۔ میں نے تھوڑی سی کافی پی ہے اور اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم اپنے سفر کے آخری حصے کی طرف بڑھیں۔ ہماری منزل لاہور ہے اور فلائٹ ایمریٹس کی EK623 بالکل وقت پر ہے۔ اس وقت ہم ٹرمینل 3 کے اندر تیزی سے گیٹ نمبر 18 کی طرف جا رہے ہیں۔ بورڈنگ شروع ہونے والی ہوگی اور میرا دل بہت خوش ہے کہ اب ہم جلد ہی اپنے وطن کی سرزمین پر ہوں گے۔ ٹرمینل 3 کی یہ رونق اور بڑی بڑی سکرینیں دیکھ کر ہمیشہ ایک اچھا احساس ہوتا ہے۔ اور دوستو، ہم فائنل گیٹ نمبر C22 پر پہنچ چکے ہیں۔ جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں، ہماری لاہور کی فلائٹ EK623 کی بورڈنگ پوری تیزی سے جاری ہے۔ مسافر پہلے ہی گیلری، جیٹ برج کے ذریعے جہاز میں داخل ہو رہے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر موجود یہ طویل گیلری ہمیشہ ایک دلچسپ نظارہ پیش کرتی ہے۔ ہم ایمریٹس کے اس شاندار طیارے کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اب وطن واپسی کے آخری مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پاکستان، ہم آ رہے ہیں۔ دوستو، ہم اس وقت ایمریٹس کی فلائٹ EK623 میں سوار ہیں اور یہ پرواز ہمیں دبئی سے ہمارے پیارے شہر لاہور تک لے جائے گی۔ یہ سفر تقریباً 3 گھنٹے کا ہے اور اس مختصر دورانیے میں ہم سکون سے سفر کریں گے اور بہت جلد اپنے وطن پہنچ جائیں گے۔ دوستو، ہم دبئی سے ٹیک آف کے لیے رن وے پر آ چکے ہیں اور باہر رات کا منظر شاندار ہے۔ جہاز نے اب رفتار پکڑنی شروع کر دی ہے، انجن کی گونج بلند ہو رہی ہے اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چند ہی سیکنڈز میں یہ دیکھیں، ہم زمین سے اوپر اٹھ گئے ہیں۔ ایمریٹس کا یہ بڑا طیارہ آسانی سے ہوا میں بلند ہو رہا ہے۔ نیچے دبئی شہر کی روشنیاں اب تیزی سے چھوٹ رہی ہیں اور کھلونوں کی طرح دکھائی دے رہی ہے۔ فلک بوس عمارتوں کی چمکتی چوٹیاں اور سڑکوں کا روشنیوں کا جال سب ہمارے نیچے سمٹ رہا ہے۔ لاہور کے لیے ہماری پرواز EK623 نے باکو دبئی اور 6 گھنٹے کے لیے اوور کا سفر ختم کر کے اپنے آخری مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ اب 3 گھنٹے بعد ہم اپنے وطن میں ہوں گے۔ دوستو، نیچے دیکھیں، یہ ہے ہمارا پیارا لاہور۔ رات کی پرواز کے بعد اب صبح ہو چکی ہے اور ونڈو سے یہ سبز میدان اور علی صبح کی روشنی ایک عجیب سا سکون دے رہی ہے۔ الحمدللہ ہماری فلائٹ EK623 اب علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر لینڈنگ کے بالکل قریب ہے۔
جہاز نے زوردار جھٹکے کے ساتھ زمین کو چھو لیا ہے۔ ایک شاندار اور محفوظ لینڈنگ۔ ہم اپنے وطن واپس آ چکے ہیں اور یہ احساس ناقابل بیان ہے۔ یہ سفر باکو کی خوبصورت سڑکوں سے شروع ہوا، دبئی کے شاندار لاؤنج میں آرام کیا، اور اب ہمارے اپنے شہر لاہور کی مٹی پر ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا میرا باکو سے لاہور کا یادگار سفر براستہ دبئی، جو اپنے عرفان وینچرز پر میرے ساتھ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ فلائی دبئی کی فلائٹ دبئی ٹرمینل 3 اور بزنس لاؤنج کا تجربہ پسند آیا ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہم اگلی منزلوں کا سفر بھی ساتھ کر سکیں۔ مجھے یعنی انجینئر عرفان کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے عرفان وینچرز۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔